اب ہوا کیا کہ حضور کی حیات طیبہ کے 10-11 برس مدینے میں یہ نظام قائم ہوا. اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت راشدہ کے 30 برس میں یہ نظام کاملتاً قائم رہا. حکومت اللہ کی، قانون اللہ کا، شریعت نافذ، اور حکمران مشورے سے منتخب ہوگا. یہ موروثی نہیں ہوگا، یہ بادشاہت نہیں ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور امرہم شورا بینہم سے معاملات طے ہوں گے. اتھارٹیرین نظم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ 40 برس جو ہیں اس کے اندر ہمارا وہ سنہری زمانہ ہے جس کے اندر کہ دین ایک رہا. اس کے بعد حادثہ کیا ہوا؟ ایک یہودی سازش کے نتیجے میں انٹرنل سیبوٹاج ہوا. عبداللہ ابن سبا کی تحریک کے نتیجے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا گیا. حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت سے فتنے کا جو دروازہ کھلا ہے تو حضرت علی کا سارا دور خلافت خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. 1 انچ زمین بھی اسلامی سلطنت میں حضرت علی کے دور خلافت میں ایڈ نہیں. آپس میں لڑ رہے، 1 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے ایک دوسرے کے تیروں سے اور تلواروں سے اور نیزوں سے. تو وہ جو ہے ایک بہاؤ جو جا رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس بہاؤ کی جو رفتار تھی وہ ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، ملوکیت کا آغاز ہو گیا. اب ہو گیا موروثی معاملہ. یہ جس کی طاقت اس کی حکومت ہوگی. بنو امیہ طاقتور قبیلہ، ان کی حکومت ہوگی. بنو عباس کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو مارا اور اپنی حکومت قائم کر لی، ان کی حکومت ہوگی. وہ نظام اب ختم ہو گیا. سیاسی اعتبار سے جو اسلام کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا. یہ ہمارے دور زوال کا نقطہ آغاز ہے. اس دور میں کافی کوششیں ہوئی کہ دوبارہ جو ہے اصل کی طرف رجوع کیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوششیں کی، بغاوتیں کی کہ کسی طریقے سے یہ موروثی نظام ختم ہو کر وہی خلافت کا نظام جو ہے شورائی قائم ہو جائے. وہ ناکام ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ اب امت نے یہ سوچا کہ یہ جو چھت ہے یہ تو اب ہٹ نہیں سکتی. جو اوپر کا نظام سیاسی ہے یہ تو یہی رہے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب ہمیں وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. اب اس میں جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کچھ علمی کام ہو سکتا ہے. کچھ صوفیہ نے کام لیا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے رہیں، کچھ علمی کام کریں. اور مذہب تو بہرحال انٹیکٹ رہا. نہ بنو امیہ نے کہا کہ نماز ختم کر دو، نہ بنو عباس نے کہا کہ نماز ختم کر دو. تو سیاسی نظام بدلا تھا نا. باقی وہ جو ملوکیت تھی اس میں بھی وہ 1000 برس تک اسلامی قانون نافذ رہا. اوپر جو نظام تھا ڈھانچہ سیاست کا، ریاست کا، وہ نہیں رہا. اب سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں. آیا ہے بابر، اس نے شکست دی ہے لودھی کو اور اپنا حاکم بن کر بیٹھ گیا. وہی جو میں نے کہا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت اس کی حکومت ہوگی. لیکن جب تک مسلمانوں کی حکومتیں رہیں تو مذہب تو رہا نا. اور قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ جو ہوتا تھا وہ سارا سرکاری ہوتا تھا. کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ جمعہ نہیں، سرکاری. اور وہاں پر صرف خطیب جو ہوتے تھے وہ سرکاری. 3 عہدے ہوتے تھے مسلمانوں میں، قاضی، مفتی اور خطیب. آپ کوئی 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد بنانا چاہے تو بنا لیں. جامع مسجد صرف حکومت کی ہوگی. یہ نوٹ کر لیجیے، یہ چیزیں جو ہے بہت. آج بھی سعودی عرب میں یہی ہے، ترکی میں یہی ہے. آپ تو پرائیویٹ مسجد، جامع مسجد نہیں بنا سکتے. ہاں، عام مسجد بنائیں، 5 وقتہ نماز. اور وہ جو بھی ہے، جو جامع مسجد ہے، وہ حکومت کے تحت ہوگی. یہ نظام جب چلا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسلام کا تصور سکڑ گیا. اب وہ دین والی بات نہیں رہی، اب مذہب والی بات آ گئی.
اور جب 1000 برس تک یہ کیفیت رہی تو ذہنوں نے گویا کہ ریکنسائل کر دیا کہ بس یہی اسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، اس نے اور قیامت ڈالی، یورپین کولونیلزم آیا، اور یورپ سے جو طاقتور قوتیں اٹھی انہوں نے پورا ایشیا فتح کیا اور عالم اسلام خاص طور پر۔ اب کیا ہوا، کہیں انگریز آ گیا، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، اب وہاں ان کی حکومتیں ہو گئی، تو اب قانون بھی ان کا ہو گیا، قانون بھی اسلامی گیا، اب عدالتیں ان کی ہیں، قانون ان کا ہے، فوجداری نظام ان کا ہوگا، دیوانی قانون ان کا ہوگا، فوجداری قانون ان کا ہوگا، ضابطۂ فوجداری ان کا ہوگا، ضابطۂ دیوانی ان کا ہوگا۔ ہاں تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ مفتیوں کا رول بھی بہت محدود ہو گیا، صرف نکاح طلاق کے مسائل سن جا کر مفتیوں سے پوچھ لو، یا یہ کہ وضو رہ گیا یا نہیں رہ گیا اور روزہ رہ گیا یا ٹوٹ گیا، یہ مسائل، باقی مسائل تو حکومت ہے وہ کر رہی۔ فیملی لاز بھی انگریزوں نے انٹیکٹ رکھے تھے ہمارے، کہ تم اپنے طلاق وغیرہ کے معاملات اپنے مفتیوں کے حوالے سے جیسے چاہو طے کر لو، ہم اس کے اندر نہیں دیں گے، بلکہ یہ بھی دی تھی انگریز نے رعایت کہ اپنا قانون وراثت تم چاہو تو اس کو نافذ کر دو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ رواج کے مطابق فیصلہ تو ہم کر دیں گے۔ یہ جو کم سے کم 200 برس ہندوستان کے اندر، اب میں ہندوستان کی صرف بات کر رہا ہوں، یہ ذہن کے اندر اب پختہ ہو گیا کہ اب اسلام مذہب بن کر رہ گیا، اسلام کا دین کا تصور نکل گیا۔ دین تو انگریز کا ہے، حاکمیت اس کی ہے، اللہ کے دین کا مطلب یہ اللہ حاکم اور اس کا قانون نافذ، یہ اللہ کا دین ہے۔ دین الملک کا لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں، اس کا مطلب کیا، وہ جو بادشاہ تھا مصر کا وہ حاکم اور اس کا جو قانون ہے وہ نافذ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بہت بڑے افسر تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، اسی لیے آتا ہے نا کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو وہ روکنا چاہتے تھے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ تو دین ملک تھا وہاں پر، دین یوسف تو نہیں تھا، لہذا وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ کذالک کدنا لیوسف، تو ہم نے اس کے لیے ایک شکل پیدا کر دی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہوتے ہوتے ہمارے عوام الناس اور ہمارے کچھ مذہبی طبقات کے اندر بھی تصور دین ناپید ہو گیا، اور اسلام کا تصور صرف مذہب کی حیثیت سے رہ گیا۔